صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفاطمة بضعة مني، فمن أذاها فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله. صلوات. یہ ایک مومن کی بیٹی بیمار ہے، دعا کریں خداوند عالم جناب سیدہ طاہرہ کے صدقے اس کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. خداوند عالم سب مومنین کرام کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسے آپ آگاہ ہیں کہ آج کی عزاداری کے پروگرام کی وجہ شہادت عظمیٰ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، اور مصائب کے لحاظ سے میرے خیال میں جتنا آج کا دن مصیبت بھرا ہے، جس نے علی جیسے بہادر کو رلا کے رکھ دیا، حسنین جیسی ہستیاں ایسے انداز میں اپنی ماں کی میت سے رو رہی تھیں کہ ہاتف غیبی کو کہنا پڑا کہ حسنین کو جدا کر لو، عرش پہ قرآن بابا. کتنی بڑی مصیبت اور اتنی باعظمت بی بی آپ سن چکے ہیں میرے بھائیوں. سید الرسل کا اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جانا کوئی آسان نہیں. ہم روتے اسی بات پہ ہیں کہ جس کے لیے سید الرسل کھڑے ہوتے تھے وہ کس طرح دربار میں کھڑی رہی، ایک ایک جملہ، ایک ایک. اور اگر آپ وہ خطبہ فدق پڑھیں نا، کبھی خدا نے توفیق دی تو کچھ عرض کروں گا. تاریخ میں ہے کہ بی بی اپنے گھر سے مسجد میں آئیں، اور اتنا بی بی کا گھر دور نہیں ہے مسجد سے. خداوند عالم آپ سب کو مدینہ لے جائے.
مسجد نبوی میں باب جبریل سے آپ داخل ہوں تو بائیں طرف بی بی کا گھر ہے اور پھر اس سے آگے مسجد ہی شروع ہو جاتی ہے، ریاض الجنہ ہے۔ لیکن وہاں جب بی بی گئی ہیں، کنیزوں کے جھرمٹ میں گئی ہیں اور پردے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، لیکن جب پردے کے اندر گئی ہے نا، کچھ وقت زہرا کھڑی رہیں، پھر روایت میں ہے انتن زہرا کی ایک چیخ نکلی جس نے پورے اہل محشر کو رلا کے رکھ دیا۔ یہ حقائق ہیں۔ چونکہ ظاہر ہے جب پہلے بی بی جاتی تھی تو ممبر پہ بابا نظر آتا تھا جو کھڑا ہو کے استقبال کرتا تھا۔ آج کون ہے جن کو قدر ہی نہیں ہے کہ کون آئی ہے؟ اسی وجہ سے خطبے میں یہ لفظ بھی ہے، ایھا الناس فاعلموا انی فاطمہ، اور لوگوں میں فاطمہ ہوں جو دربار میں آ گئی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ خداوند عالم ہمارا حشر و نشر بی بی عالم کے عزاداروں کے ساتھ کرے۔ بہت یہ بھی خداوند عالم کا احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اس عظیم عبادت کے لیے منتخب فرمایا، اور آج ہم زہرا کی وکالت کر رہے ہیں۔ خدا ہمارا حشر و نشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے جن کے قلب میں جناب سیدہ طاہرہ کی محبت ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے بات، آپ کے علاقے کے بہت بڑے بزرگ عالم دین علامہ السید محمد یار شاہ صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ الشریف، میں نے پوچھا تھا یہاں حافظ صاحب قبلہ آئے تھے، حافظ ریاض حسین صاحب کے بھتیجے بھی ہیں جو جامعۃ المنتظر کے پرنسپل ہیں، خدا ان کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں نے پوچھا تھا کہ یہ تو بتاؤ کہ علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ جو لاہور میں ان کی وفات ہوئی اور آپ پاس موجود تھے، تو آخری بات انہوں نے کیا کی تھی؟ ایک طالب علموں والا تجسس تھا کہ تاکہ ہم اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں کہ بزرگ عالم دین آخری لمحات میں کہہ کیا رہے ہیں۔ تو حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ جب آخری وقت آیا نا تو رونے لگے۔ ہم نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمانے لگے توحید جے پچھسیں محمد یار میرے واسطے کیا کی تئی، میں کے جواب دے سا، اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ہم نے کہا آقا جی آپ نے نہ مجالس کی کوئی فیسیں مکائیں، نہ کوئی مکاؤ چکاؤ، تدریس میں زندگی گزری۔ فرمانے لگے میں درس پڑھاتا تھا تو لوگ مجھے تنخواہ دیتے تھے، تو میں نے تو وہ اجر لے لیا۔ مجلس پڑھتا تھا تو لوگ مجھے فیسیں دیتے تھے، میں نے وہ بھی اجرت لے لی، توحید کے سامنے کیا پیش کروں گا؟ پھر کہنے لگے کہ سنبھل کے بیٹھ گئے، اور ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہنا، اگر مجھے کوئی بخشش کی امید ہے تو وہ اس بات میں ہے کہ مجھے دشمن زہرا سے بڑی نفرت ہے۔ دشمن زہرا سے بڑی نفرت ہے، مجھے یہ ایک کرن امید کی نظر آتی ہے
کہ زہرا کے دشمن سے نفرت کے صدقے وہ کریم مجھے معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بحمد اللہ ہمارے قلب میں جہاں محبت اہل بیت ہے، وہاں جناب سیدہ طاہرہ کے دشمنوں سے نفرت ہے۔ اور جس طرح عزیز القادر کہہ رہے تھے کہ ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے کہ جن سے محبت کرنی ہے ان سے محبت کی جائے، اور جن سے نفرت کرنی ہے ان سے بیزاری اختیار کی جائے، پھر جا کے ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جناب سیدہ طاہرہ کی آمد اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ جس زمانہ میں ہوئی ہے نا، اس زمانہ کے حالات کو سامنے رکھیں تو بچی کے لیے بڑا مشکل دور تھا۔ جس زمانہ میں جناب سیدہ طاہرہ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، بچی کو ننگو آر سمجھا جاتا تھا، اور قرآن مجید میں واضح وہ آیات ہیں کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اسے کہا جاتا تھا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا خبر سن کے۔ یہ دور جاہلیت ہے، اور غصے کی وجہ سے چہرہ سیاہ، وَيَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ، اپنی قوم سے اپنے آپ کو چھپاتا تھا کہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ یعنی اس سوال کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی پوچھے گا بھائی گھر میں امید تھی، کیا پیدا ہوا، تو میں یہ کہوں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نہ اس سوال کو برداشت کر سکتا ہوں نہ جواب کو، اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا۔ اب سوچتا تھا کہ میں کیا کروں، اتنی بری خبر آ گئی، اب خان صاحب بنوں اور یدسہ فی التراب، اس کو زندہ درگور کر دوں، یا نہ ذلت کو برداشت کروں اور بیٹی کو زندہ رہنے کا حق دوں۔ قرآن نے کہا الا ساء ما یحکمون، تم نے کتنے غلط فیصلے کر دیے، اللہ کے امور میں ٹانگ اڑانے لگے۔ یہ بات تو تھی دور جاہلیت کی، لیکن میرے بھائیوں اتنے 100 سال گزر گئے، سوچیں کیا ہم کچھ بدلے ہیں یا ہماری بھی یہی کیفیت ہے؟ بیٹی پیدا ہو گھر میں مرنے، بیٹا پیدا ہو گھر میں جشن، یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہی دور جاہلیت کا عقیدہ آ رہا ہے ابھی تک۔ بیٹی برداشت نہیں ہو رہی اس معاشرے میں بھی، لیکن سبحان اللہ، میں عموماً سوچتا ہوں کہ خدا کی ذات نے سید الانبیاء کو بیٹے دیے تھے، وہ ذات جس نے دیے تھے ان کو زندہ بھی رکھ سکتی تھی، وہ ذات ان کو لے لینا بچپن میں اور فقط جناب سیدہ طاہرہ جیسی بیٹی عطا کرنا، شاید اس میں ایک یہ راز بھی ہو کہ کل امت محمدی کا پیروکار بیٹی کو ننگو آر نہ سمجھے، بلکہ فخر سے کہے کہ جس طرح خدا نے اپنے نبی کو بیٹی دی ہے مجھے بھی بیٹی عطا کی۔ یعنی ایک راز یہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ذات
بیٹے دے سکتی ہے، ان کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب حضرت گئے ہیں نا معراج پہ، اور آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ معراج پیغمبر خدا رکھنا ہر شیعہ کے فرائض میں سے ہے۔ چند عقیدے وہ ہیں جن میں معصوم نے صراحت کی ہے کہ اگر وہ عقیدہ نہیں رکھو گے تو تم ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ جن میں سے ایک کیا ہے؟ معراج پیغمبر خدا پہ عقیدہ، اور دوسرا رجعت کا دور، کہ ایک زمانہ آئے گا، امام زمانہ بھی آئیں گے اور زہرا کے دشمنوں سے بدلے لیں گے۔ یہ دور رجعت ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہر شیعہ کا فرض ہے۔ تیسرا عقیدہ ہے شفاعت معصوم، اس پہ عقیدہ رکھو کہ گناہگار ہیں، مجرم ہیں، غلطیاں کی ہیں، اللہ کی ذات معصوم کی شفاعت کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے گی۔ معصوم نے یہاں تک فرمایا کہ جو انسان ہم اہل بیت کی شفاعت پہ عقیدہ نہیں رکھتا، خدا اس بدبخت کو ہماری شفاعت نصیب ہی نہ فرمائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے شیعہ کا عقیدہ شفاعت معصوم۔ اور چوتھا عقیدہ معصوم نے فرمایا مسئلۃ القبر۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر اللہ کے فرشتے آتے ہیں جو کچھ سوال کرتے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اس پہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ سید الانبیاء معراجوں پہ گئے، مسلم عقیدہ ہے، قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یدنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ لیکن معراج پہ جانے کا یہ تصور ٹھیک نہیں کہ خدا وہاں ہے اور یہاں نہیں ہے۔ یہ میں وہ ربائی میرے پڑھ رہے تھے نا بھائی شاہین صاحب، اس میں کہہ رہے تھے نا یہ سوچنا ہی بس ہے کہ کہاں کہاں علی ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں ایک جملہ آیا مجھے وہ فوراً ذہن میں ایک سوالیہ نشان، کہ ادھر رسول ادھر ذات جلی۔ یہ جو ادھر ادھر ہوتا ہے یہ مخلوق میں ہوتا ہے، خالق میں نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ادھر رسول ادھر ذات جلی نہیں، یہ ادھر ادھر مخلوق میں ہے، خالق میں نہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا خدا کہاں ہے؟ فرمایا وہ جگہ بتاؤ جہاں نہیں ہے، تو پھر میں بتاؤں کہ وہ کہاں ہے۔ اس لیے جو ہر ربائی بھی ہوتی ہے وہ وحی الہی نہیں ہوتی۔ کچھ شاعر مجھ جیسے جاہل ہوتے ہیں جن کو ان حقائق کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تنقید مراد نہیں، اصلاح مراد ہے کہ خدا کے بارے میں کبھی یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ خدا نے عرشوں پہ بلایا ہے، کہ یہاں نہیں تھا، خدا کی ذات تھی۔ قریب من حبل الورید، ہر انسان کی شاہ رگ سے بھی وہ ذات زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ، وہ تو اتنا قریب ہے کہ انسان کے قلب اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ادھر ادھر نہیں، خالق کے بارے میں یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ ہاں کہہ دیا کسی شاعر نے، اس کی مراد شاید اس سے ہٹ کے کچھ ہو،
امام علیہ السلام کی فضیلت مراد ہو بسم اللہ، لیکن ادھر ادھر نہیں، ہر جگہ وہ ذات ذوالجلال موجود ہے۔ معراج ہوئی ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم وہاں ہیں لہذا تم آؤ، نہیں، یہاں بھی وہی ذات ہے، عرشوں پہ بھی وہی ذات ہے۔ یہ اپنے حبیب کی عظمت پوری کائنات پہ وہ ذات واضح کرنا چاہتی ہے کہ میں نے یہ شرف معراج سوائے اپنے حبیب کو کسی کو عطا نہیں کیا۔ عظمت پیغمبر خدا ہے، یہ نہ سوچنا ہو ادھر خدا ہے ادھر نبی ہے، درمیان میں نہیں، یہ مخلوقوں میں درمیان ہوتا ہے، خالق میں نہیں ہوتا۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی خدا موجود ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، اینما تولو فثم وجہ اللہ۔ یہ جملہ میں نے جملہ معترض آپ کے سامنے عرض کیا، شاید کچھ ذہن متوجہ ہو گئے ہوں گے یقیناً جو میرا مقصد تھا۔ تو حضرت جب معراجوں پہ تشریف لے گئے، جہاں دوسرے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احکام و ذات ذوالجلال نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک خصوصی حکم خداوند عالم نے اپنے حبیب کو ان لوگوں کے لیے دیا جن کے لیے خدا نے دنیا میں بیٹیاں عطا کی تھی، جن کو، یعنی میں حیران ہوں کہ یہ مسئلہ کتنا نازک تھا کہ خداوند عالم کو بھی اپنے حبیب کے ذریعے بیٹی والے بابا جی کو تسلیاں دینا پڑی۔ اور وہاں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس ذات کا ارشاد ہوا، میرے حبیب جب جانا نا روئے زمین پہ تو میرے بندوں کو، ہر بندے کو نہیں، میرے اس بندے کو کہ جس کو میں نے بیٹیاں عطا کی ہیں، اس کو خصوصی طور پہ پیغام دینا کہ لا تزیغن صدورکم انی کما خلقتہن ارزقہن۔ اے میرے وہ بندے جن کو میں نے بیٹیاں دی ہیں، اپنے سینے کو تنگ نہ کرنا، میں نے اگر ان کو پیدا کیا ہے تو رزق بھی میں عطا کروں گا۔ انتہا ہے اس ذات کے لطف کی کہ اپنے بندوں کو جن کو بیٹیاں عطا کر رہا ہے تسلیاں دلوا رہا ہے کہ وہ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں، ہائے بیٹی پیدا ہو گئی، نہیں، بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو جس نے پیدا کیا ہے سارے انتظام بھی وہی ذات کرے گی۔ اس لیے تھوڑا اپنے نظریات، عقائد، حالات ان میں غور کیا کرو کہ کہیں ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے نظریے ابھی تک وہی دور جاہلیت والے تو نہیں کہ اس مقدس وجود جو بیٹی کا ہے اس کو ہم برداشت ہی نہ کر سکے ہوں۔ اور ایسا نظر آتا ہے ہمارے اس معاشرے میں، میں نے خود دیکھا ہے، آپ بیٹیاں ہیں، فیملیوں کے ایسے حالات ہیں گھروں کے کہ بیٹی، اور حضرت بھی پھر اپنی طرف سے بھی تسلیاں دیتے تھے، فرماتے تھے دیکھو نا، تنگ نہ ہونا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے، انا ابو البنات، میں بھی تو زہرا جیسی بیٹی کا بابا ہوں۔ ایک مرہم لگ جاتا ہے اوپر، او جتنا گھاؤ ہوتا ہے نا اس کے اوپر مرہم آ جاتا ہے حضرت کے اس فرمان سے، انا ابو البنات۔ اور پھر یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ خیر اولادکم البنات، یہ بھی سید الانبیاء کا فرمان ہے کہ میں رسول ہوتے ہوئے، نبی ہوتے ہوئے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے حق میں جو بہتر ہے وہ بیٹیاں ہیں۔
حدیث پیغمبر خدا ہے، خیر اولادکم، تمہاری اولاد میں جو خیر ہے تمہارے لیے وہ البنات، وہ بیٹیاں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے یعنی رحمت آ گئی۔ اولاد نرینہ کو نعمت کہا گیا ہے، لیکن بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے۔ یہاں بھی بڑا وہ خطیب لوگوں کا جملہ ہے کہ ہر بیٹی بابا کے لیے رحمت ہے، پھر کیا کہنا اس بیٹی کا جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنے۔ جناب سیدہ طاہرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے حبیب تو عالمین کے لیے رحمت ہے، اور تیرے لیے رحمت تیری بیٹی جناب زہرا ہے۔ اور ظاہر ہے میرے بھائیوں، نمونہ ہے، بضعۃ منی، حصہ ہے میرا ایک جناب زہرا۔ اور اگلا جملہ بھی فرمایا، جس نے میری زہرا کو دکھی کیا نا، اس نے مجھے دکھی کیا۔ یقین کرو ایک جملہ میں آپ کو سنا دوں۔ ایک شخص کہ ہاں بیٹی پیدا ہوئی نا، تو صادق آل محمد نے پوچھا، صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نے پوچھا، بتا تیرے گھر اولاد ہونے والی تھی، کیا پیدا ہوا؟ مولا خدا نے بیٹی دی ہے۔ حضرت نے پھر پوچھا، پھر بتا اس کا نام کیا رکھا؟ عرض کرتے مولا میں نے فاطمہ نام رکھا۔ حضرت فرماتے ہیں واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا نام۔ لیکن فرمایا اگر نام فاطمہ رکھا ہے تو میری بات کو سن لے، نہ فاطمہ کو کبھی جھڑکنا ہے، یہ روایت ہے کہ فاطمہ نام رکھا ہے نا تو اس کو نہ ناراض کرنا ہے نہ اس کو جھڑکنا ہے۔ یہ روایت کا متن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اتنا نام فاطمہ کا، حدیث ہے کہ فاطمہ نام رکھ لیا ہے نا تو پھر نہ ناراض کرنا ہے اسے نہ جھڑکنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، تھوڑا اپنے ماحول کو ڈھالیں، اسلام میں ڈھالیں، رواجوں سے ہٹیں۔ معصوم نے یہاں تک فرمایا کہ جاتے ہو نا باہر تو ضرور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آیا کرو۔ انہیں امید ہوتی ہے کہ بابا کچھ لے آئے گا، کوئی شیرینی، پھل، فروٹ، کوئی چیز لے آؤ۔ اور فرمایا جب گھر میں لے آئے ہو نا تو اب ظاہر ہے بچے ہیں آگے بڑھیں گے، بیٹے بھی آگے بڑھیں گے، بیٹیاں بھی آگے بڑھیں گی۔ معصوم نے فرمایا جب چیز تقسیم کرنے لگو تو آغاز بیٹی سے کرو۔ توجہ کرنا، جو ہدیہ لے آئے ہو جب بچوں کو دینے لگو تو آغاز بیٹی سے کرو۔ جب آغاز اس سے کرو گے بیٹی تمہارے اوپر خوش ہو جائے گی۔ جب بیٹی خوش ہو جائے گی تمہیں ثواب اتنا ملے گا جتنا اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک غلام خرید کے تم نے راہ خدا میں آزاد کیا۔ لے تو آنا ہوتا ہے۔ ہم اپنا ماحول بھی دیکھیں، بچوں کو فوقیت دی جاتی ہے، نہیں، اولاد ہے، ساری اولاد ہے۔ میراث میں آگے جا کے وہ تھوڑا بیٹے اور بیٹی کی میراث میں فرق پڑتا ہے، اولاد ہونے کے ناطے سے تو بیٹی ہے۔ اس لیے کبھی میرے بھائیوں اور بزرگوں
یہ نہ کہنا کہ ہائے بیٹی کیوں پیدا ہوئی، نہیں، پیدا ہوئی ہے اس کی تربیت ایسی کر کہ کنیز زہرا بن جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پتہ چلے کہ یہ جناب زینب کی کنیز ہے۔ اور جس نے، یہ بھی میں نے روایت پڑھی ہے، جس نے ایک بیٹی کی تربیت اس طرح کر لی، کنیز سیدہ بنا لیا، یہ بیٹی والدین کو جہنم میں نہیں جانے دے گی، درمیان میں حجاب بن جائے گی۔ اس لیے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر ظاہر ہے بی بی عالم جب بابا کے ہاں ہیں اور اس دور میں بھی نمونہ عمل ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد جناب سیدہ طاہرہ کے لیے ان ماؤں کے ساتھ گزارا کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ ان ماؤں میں کچھ ایسی مائیں تھیں جو جناب خدیجہ کے نام کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ یہ حقائق ہیں، تاریخ کے حقائق ہیں کہ نام خدیجہ وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ دو شخصیات تاریخ کی بڑی مظلوم شخصیات ہیں، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ، جن کا قصور کوئی نہیں، اسلام پہ احسان ہی احسان ہے دونوں کے، لیکن مسلمانوں نے بڑی بے قدری کی ہے۔ وجہ کیا ہے خدیجہ کے ساتھ دشمنی کی؟ چونکہ زہرا کی اماں ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام سے بیر اس لیے ہے کہ علی ابن ابی طالب کا بابا ہے، ورنہ دونوں محسن اسلام ہیں۔ اور تھی ام المومنین جناب سیدہ طاہرہ کو ماں یاد آئی نا تو بی بی نے رونا شروع کیا۔ ایک ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے، کیا تھی خدیجہ؟ ایک بوڑھی عورت ہی تو تھی، نہ بیٹی کو بھولتی ہے نہ بابے کو بھولتی ہے۔ یہ عام بات نہیں تھی، یہ خنجر تھا جو معصومہ کے جگر پہ چل گیا۔ رونا شروع کیا۔ سید الانبیاء آئے، دیکھا کہ زہرا رو رہی ہیں، بیٹا میری زندگی میں رو رہی ہو؟ بابا نہ رو تو کیا کروں؟ یہ مائیں کچھ تانے دیتی ہیں۔ تاریخ میں ہے حضرت نے فوراً نوٹس لیا، بلایا اس ماں کو اور ارشاد فرمایا، تجھے کیا پتا خدیجہ کس عظمت کی مالک تھی؟ او بے قدرے لوگو، تمہیں کیا پتا خدیجہ کس عظمت کی مالک تھی؟ اس نے میری رسالت کی تصدیق اس وقت کی جب صنف نساء میں کوئی محمد الرسول اللہ پڑھنے والا نہیں تھا، خدیجہ نے پڑھا، میری رسالت کا کلمہ پڑھا اس نے اپنی پوری دولت ملیکۃ العرب ہوتے ہوئے پوری دولت اسلام پہ نچھاور کر دی۔ کچھ لوگ تو اسلام قبول کرتے ہیں غنیمت کی وجہ سے، خدیجہ الکبریٰ نے اپنی دولت لٹائی ہے اسلام کی خاطر، اور ملیکۃ العرب ہوتے ہوئے پھر درختوں کے پتے کھائے ہیں۔ آسان نہیں ہے میرے بھائیو اور بزرگوں۔ او شیب ابی طالب کے اندر ملیکۃ العرب ہوتے ہوئے درختوں کے پتے کھانا، لیکن رسالت کا ساتھ دیا خدیجہ الکبریٰ نے۔ اور اسی طرح جناب ابو طالب کو دیکھیں، یہی وجہ ہے جب دونوں محسنوں کی وفات ہوتی ہے تو سید الانبیاء اس سال کو عام الحزن کا نام دیتے ہیں
کہ یہ سال میرے لیے تو غموں کا سال ہے، غموں کا سال۔ اور یہ بھی آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جب تک جناب ابو طالب رہے ہیں نا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ سید الانبیاء کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر سکے۔ یہ سارے ہجرت کے دور بعد کے ہیں، جب جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ تجھے کیا پتا کتنی عظمت کی مالک۔ اور پھر فرمایا خدیجہ تو وہ ہے کہ جس کے بطن سے خدا نے مجھے زہرا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان حالات میں زندگی گزری۔ پھر دوسرا دور آیا، جناب سیدہ کے ازدواج کا وقت آیا۔ بڑے بڑے رؤسا نے ڈھیر سارے حق مار دینے کے وعدے کیے، اپنی دولت پہ گھمنڈ کرنے والے۔ سید الانبیاء نے سنگریزوں کی مٹھی بھری، ہاتھ کھولا تو سارے در تھے۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا میں اتنے درہم و دینار دوں گا، فرمایا یہ کیا ہیں؟ کہ مولت در ہیں۔ کہ جس کے بابے کے ہاتھوں پہ سنگریزے در بن جاتے ہیں، میں اس کو دنیا کے بدلے بیچ دوں۔ میری زہرا کے ازدواج کا مسئلہ میرے اللہ کے سپرد، جس طرح وہ فیصلہ کرے گا میں بھی وہی فیصلہ۔ سارے مایوس ہوئے، مولا متقیان کے دروازے پہ، یا علی نبی کے ہاں رشتہ ہے اور بڑے بڑے آئے ہیں مطالبے کے لیے، اور اب سب کو جواب ملے ہے، تو بھی جانا، تیری خدمات بہت زیادہ ہیں، یا ہمیں دے دے وکالت کہ ہم جائیں آپ کی طرف سے رشتے کا مطالبہ کریں۔ امام علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا وہ عامر جس کی طرف علی کی توجہ ہی نہیں تھی، تم نے مجھے اس طرف متوجہ کیا ہے۔ شباب ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، لیکن شادی کی طرف توجہ تک نہیں، کہ میں خود جاؤں گا، تمہیں کیوں وکالت دوں۔ ادھر سے علی چلے، ادھر سے جبرائیل نے عرش کو چھوڑا اور سید الرسل کو آ کے کہا کہ اوپر یہ نظام ہو چکا ہے، روئے زمین پہ اس کو آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے۔ جو اب آ رہا ہے نا، زہرا کا ازدواج اسی پہ کرنا ہے، میں اسی پہ راضی ہوں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پیغمبر خدا کو بتایا۔ جب جناب مولا متقیان دروازہ پہ آئے نا، دستک تھی، حکم دیا ام سلمہ جلدی کرو، وہ ہستی آئی ہے جس کو اللہ بھی محبوب رکھتا ہے اور میں بھی۔ دروازہ کھولا تو امیر المومنین علیہ السلام، تاریخ میں حضرت کی آنکھیں جھکی ہیں، بول نہیں رہے۔ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا یا علی تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، میرے اللہ نے جو مجھے بتا دیا ہے، تم کس خاطر آئے ہو؟ لیکن ٹھہرو یا علی، میں اپنی زہرا سے تو پوچھ لوں۔ یہ بڑی بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے لیے۔ جبرائیل نے بھی آ کے کہہ دیا کہ خدا راضی ہے۔ نبی کو علم نبوت اور رسالت سے بھی علم ہے کہ میری زہرا اس رشتے پہ راضی ہے، لیکن فرماتے نہیں یا علی ٹھہرو، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی اور بزرگوں؟ کہ خدا کے لیے جب بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو ضرور اس بیچاری سے پوچھ لیا کرو، اور یہ جرات ہونا چاہیے۔ اور اگر اپنے میں نہیں ہے، گھر والی کو کہہ دو، عزیز و اقارب میں خواتین ہیں ان کو کہہ دو، اس کی رائے کو ضرور ملحوظ خاطر رکھو۔ لیکن ہمارے ہاں تو بابے نے جو فیصلہ کر دیا ہے نا، جس کے گلے میں مڑنا ہے مڑ دے گا۔ یہ پھر ہمارے علاقے کی غیور بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ساری زندگی جلتی بھی رہتی ہیں لیکن بابے کے غلط فیصلے کو بھی برداشت کرتی ہیں۔ اولاد کے لیے رشتے کے موقع پہ جہنم خرید نہ کرو۔ شادی سکون کی خاطر ہوتی ہے، ان کی سکون کو سامنے رکھو۔
اور اسلام نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ جب میرٹ دیکھنے لگو تو ایمان کو سامنے رکھو، ایمان ہوگا تو بسم اللہ رشتہ کر دیا جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے بے شک دولت ہے، جتنی دولت ہے اس پہ لعنت بھیجو، ایک غیور مزدور مومن کو دے دو، ابو سفیان کی نسل میں رشتے نہ دو، خصوصاً اس دور میں جب لوگ وہ ہیں کہ جو تمہارا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جنازے میں آپ کو کھڑا ہو دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ کچھ ایسے مقام بھی ہیں جہاں کہا جاتا ہے بھائی جو شیعہ ہیں ہمارے جنازے سے ہٹ جائیں، ان کو تو اپنی لخت جگر مومنہ دے رہا ہے، کل وہی مذہب جب بدل جائے گا اس بچی کا تو اس کا حساب کل کس نے دینا ہے؟ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ جو بھی تمہارے پاس آئے اور ممن ترضون عن دینہ وخلقہ فزوجوا، اگر ایسا بچہ آتا ہے جس کے دین پہ بھی تم راضی ہو، جس کے اخلاق پہ بھی تم راضی ہو، اس کو بیٹی کا رشتہ دے دو۔ کس کے دین پہ ہم راضی ہیں میرے بھائی؟ ہم اسی کے دین پہ راضی ہے جس کے دین پہ اللہ راضی ہے، اور اللہ کس کے دین پہ راضی ہوتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اللہ اسی کے دین پہ راضی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد بلا فصل علی ولی اللہ کی ولایت کا جو قائل ہو، لہذا ضروری ہے ایمان کو سامنے رکھا جائے۔ اور حضرت نے جب مولے متقیان کی شادی ہوئی تو حضرت نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف آدم و من دونہ، اگر میرے بھائی علی نہ ہوتے میری زہرا کا کوئی ہمسر نہ تھا، آدم ہوں یا غیر آدم۔ یہ تتمہ حدیث امیر المومنین کی فضیلت کو بیان کرتا ہے کہ آدم میں یہ صلاحیت نہیں کہ سیدۃ نساء العالمین کہ ہمسر بن سکیں، علی میں ہے، پس علی افضل ہے آدم سے۔ یہ علی عقیدہ ہے تمہارا اور میرا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے انبیاء ہیں، سید الرسل ارشاد فرماتے ہیں جس نے آدم کی صفوت کو دیکھنا ہے، جس نے ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے، جس نے میرے موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے، جس نے میرے عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، علی کے چہرے کی زیارت کر لے، سب انبیاء کے اوصاف نظر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہی اسی کو دیکھ کے پھر ان شاعر لوگوں نے رباعیاں لکھی، خدا ان کا بھلا کرے، کہ احمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے۔ اللہ کا چاہنا اس میں ہے، بندوں کی خواہش نہیں۔ یہی فرق ہے ہمارے اور غیروں کے درمیان، ہم ولی اسی کو مانتے ہیں جس کو اللہ ولی بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ ہے کہ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ لیکن کچھ رباعیاں ایسی ہیں نا، یقین کرو لگتا ہے کہ کتنے یہ معرفت والے لوگ تھے، کتنا ان کا علم تھا، کتنے یہ موفق تھے۔
خداوند عالم نے ان کو کتنی توفیق دی ہے، توحید اور حقائق سے سرشار رباعیاں۔ مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی رقم کا۔ بڑی رباعی آپ نے سنی، اب بھی سٹیجوں پہ پڑھی جاتی ہے، ہم اس میں غور نہیں کرتے، لیکن بنانے والے نے اپنے عقیدہ توحید کو لگتا ہے نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھ کے بیان کیا ہے کہ مجھ میں طاقت ہی کب ہے او میرے اللہ کہ میں تیری صفتوں کو لکھ سکوں۔ مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی رقم کا۔ تیرے جو وصف ہیں نا، ہم یہ وہ خادم ٹھتی والا مرحوم وہ بڑی رباعی پڑھتا تھا بچپن سے، ہم ادھر وہ لاڑی صاحب کا وہ کوٹ چوغت تھا، وہاں جاتے تھے جلا بالا سے، اور وہ عموماً یہ رباعی پڑھتا تھا، اور اس وجہ سے ہمیں وہ یاد رہ گئی۔ لیکن سبحان اللہ، اب اس میں جب سوچا اور غور کیا تو پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا کس معرفت پہ فائز تھا کہ طاقت ہی نہیں ہمیں اے میرے اللہ تیرے وصفوں کو لکھنے کی۔ یہ بعین ہی وہی جملہ مولا متقیان کا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہ ساری تعریفیں تو اس اللہ کی ہیں کہ جس کی تعریف کو کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ اسی کو مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی رقم کا۔ پھر آگے ایک جملہ آتا ہے، جی ڈرتا ہے میرے اللہ تیرے قہر و غضب سے۔ انتہا ہے میرے بھائیوں، جی ڈرتا ہے میرے اللہ تیرے قہر و غضب سے، مگر دل میں بھروسہ ہے تو فقط تیرے ہی کرم کا۔ اللہ اکبر، انتہا ہے، جی ڈرتا ہے تیرے قہر و غضب سے، ڈرتے ہیں ہم، لیکن ایک امید بھی ہے نا کہ مجرم کو معاف کرنا بھی تو تیری شان ہے مولا، تو نہیں معاف کرنا ہے، اسی کا کرم، اسی کا فضل، معصوم کی شفاعت۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں جو معصوم سے دعا ہے وہ یہی ہے، الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ کریم اللہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے تو اپنے فضل والا کرنا، عادل والا نہ کرنا۔ اگر عادل والا ہو تو ہم جانتے ہیں ہم تو مجرم ہیں، اور عادل کا تو پھر تقاضا ہے مجرم کو سزا ہم کب برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے عادل نہیں، ہمیں فاضل چاہیے، فاضل چاہیے، اپنے فضل سے ہمیں تو نے معاف کرنا ہے۔ تو میں بہرحال حاشیے پہ چلا گیا، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک عقیدہ ہے تیرا اور میرا کہ پیغمبر خدا کے علاوہ جو دوسرے انبیاء ہیں، خداوند عالم نے جتنے اور معجزات ان کو عطا کیے ہیں، امیر المومنین کو وہ سارے معجزات عطا کیے ہیں۔ اس لیے فضیلت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی۔ شہید اسغیب شیرازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق اور بہت بڑے ہی معلم اخلاق، شہید محراب ان کا لقب ہے، چونکہ جا رہے تھے جب نماز جمعہ کو پڑھانے کے لیے تو ایک خودکش بمبار بدبخت نے وہ پھٹا تھا اور محراب میں ہی یہ شہید ہو گئے تھے اپنے جد کی طرح، تو ان کو شہید محراب کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس حجاج کے دور میں جو سخت دور تھا تشیع کے لیے، ایک مومنہ آئی ہے حرہ سعدیہ، جناب حلیمہ سعدیہ سے اس کا جا کے سلسلہ نسب ملتا ہے، اور یہ مبلغ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ دور حجاج میں ہم تو تڑپ جاتے ہیں نا، کوئی ایسی بات کریں گے تو یار پتہ نہیں پرچہ ہو جائے گا کہ ہو جائے گا، بڑی احتیاطیں کرتے ہیں۔ دور حجاج میں
عورت ہو کے تبلیغ کرتی ہے، عورت ہو کے، اور انداز کیا ہے؟ ڈور ٹو ڈور جانا۔ لوگ جاتے تھے کام کے تو یہ ان کے گھروں میں وہ ایک چٹ لکھتی تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، من کنت مولاه فہذا علی مولا۔ اس قسم کی حدیثیں لکھ کے لوگوں کے گھروں میں عورتوں کو دے آتی تھی اور کہتی تھی کہ جب گھر والے آئیں تو تصدیق کرا لینا کہ نبی نے شان علی میں یہ فرمایا ہے یا نہیں۔ جب وہ آتے تھے اور تصدیق ہوتی تھی تو پتہ چلتا تھا تو بات تو بڑی سچی ہے۔ تھوڑے ہی وقت میں حجاج کے دور میں اس سخت سرزمین پہ بھی علی علی ہونے لگی، اس کی محنت سے۔ یا علی تشریف لا رہے ہیں میرے بزرگ حضرت علامہ آغا محمد شفا نجفی حفظہ اللہ۔ بس میں ان کی انتظار میں ہی تھا کہ آپ کی زحمت کو میں ختم کروں۔ آغا جی اجازت ہے؟ اپنی جسارت کر لوں۔ خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری ملت کا یہ سرمایہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، ان کی خدمات خداوند عالم قبول فرمائے۔ ان کے جو دروس ہیں ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی خدا توفیق دے۔ آپ ہادی ٹی وی پہ اکثر ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے فرمودات سے استفادہ کرتے ہیں۔ صاحب تقوی انسان ہے، خداوند عالم ان کو طول عمر دے اور کسر اللہ امثالہم، اس بیچاری مظلوم ملت کو اور عظیم ہستیاں ان جیسی عطا فرمائے، اور ساتھ توفیق دے کہ ہم ان بزرگوں کے بتلائے ہوئے راستوں پہ چل بھی سکیں۔ صلوات پڑھیں معصوم کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو میں بس میرے بھائیوں اب اپنی عرائض کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ عقیدہ ہمارا، حضرت نے فرمایا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرا کا کوئی ہمسر نہ تھا، آدم ہوں یا غیر آدم۔ ہو گئی شادی، لیکن پوری زندگی میں تاریخ میں ہے کہ جب حضرت جناب سیدہ طاہرہ کو الوداع کرنے لگے نا تو تنہائیوں میں لے گئے۔ بعض مقاتل نے اس کو لکھا ہے کہ میری زہرا کبھی میرے علی سے کسی ایسی چیز کی تمنا نہ کرنا کہ جس کو پورا کرنے کے لیے علی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ بابے نے وصیت کر دی، زندگی گزر گئی، فاقے برداشت کیے، لیکن کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ اتنا ملتا ہے جب آخری دور تھا نا، جب بی بی کی بیماری زوروں پہ تھی، اور آپ جانتے ہو بیماری کا سبب وہی میخوں کا سینے میں چبھ جانا، اور محسن کی اس انداز میں شہادت اور پسلیوں کا چور چور ہو جانا، یہ کیفیت ہے۔ لیکن ایک دن کہتی ہے بی بی، یا علی میں نے سنا ہے لوگ تیرے اوپر سلام نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں سوچو مذہب کتنا مشکل سے بچا ہے۔ ارشاد فرمایا میری زہرا، مصائب اس سے کہیں آگے نکل گئے۔ مولا اس سے آگے مصائب کیا ہیں؟ فرمایا زہرا علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب تک۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، حقیقت۔ ایک دن بی بی نے کہہ دیا، یا علی جب بابا تھے نا تو ہر میدان جنگ تیری شجاعت کے آج بھی ترانے پڑ رہا ہے، چاہے خیبر ہو، چاہے خندق ہو، چاہے احد ہو، چاہے حنین۔ لیکن یا علی بابا کے بعد تجھے کیا ہو گیا؟ حق کی حکومت غصب ہو گیا، تو چپ ہے۔
میرے فدق کو لوٹ لیا گیا، خاموش، میرے محسن کو شہید کر دیا گیا، آپ چپ ہیں، میری پسلیوں کو توڑ دیا گیا، آپ چپ ہیں۔ تاریخ میں ہے میرے بھائیوں، ادھر بی بی نے یہ سوال کیا، ادھر اذان شروع ہوئی، اذان جب جملہ آیا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، امیر المومنین فرماتے ہیں زہرا چاہتی ہے کہ یہ جملہ قیامت تک اذانوں میں اسی طرح گونجتا رہے، کیوں نہیں یا علی، میری یہی خواہش ہے۔ فرمایا اس کو بچانے کے لیے پھر علی کو صبر کرنا پڑے گا، تیری پسلیوں کو ٹوٹتا ہوا برداشت کر سکتا ہوں، تیرے محسن کی شہادت پہ صبر کرنا پڑے گا تاکہ دین بچ جائے۔ اتنا عرض کروں گا مولا، ذوالفقار کے ساتھ خیبر و خندق کا فتح کرنا یہ تجھ جیسے بہادر کے لیے آسان ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے زہرا کو تازیانے لگتے ہوئے دیکھنا، زہرا کو تماچے لگتے ہوئے دیکھنا اور برداشت کر لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، جب امام حسن مجتبی نے مغیرہ بدبخت کو دیکھا تھا، 40 سال بعد امام حسن کی چیخیں نکل گئیں اور فرمایا تھا تو ہی وہ ظالم ہے اور یہ میری اماں کو مارتا رہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔